یونیا کے قاصدوں اور سفیروں کا یہ جواب سن کر مزاحیہ سے انداز میں سائرس نے انہیں ایک حکایت سنائی۔ انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نئے نواز جو بڑی اچھی بین بجاتا تھا، وہ ساحل سمندر پر آیا۔ ساحل پر کھڑے ہو کر اس نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ خشکی پر آ کر میری بین کی آواز پر ناچو۔ جواب میں مچھلیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک خشکی پر آ کر ناچنے کو ہرگز تیار نہ ہوں گی جب تک خشکی پر بھی ہمارے لیے وہی حالات پیدا نہ کر دیے جائیں جو ہمیں پانی کے اندر میسر ہیں۔ اس پر نئے نواز نے اپنے نے ایک طرف رکھ کر جال پانی میں ڈال دیا، مچھلیوں کو اپنے جال میں پھانس لیا، پھر جال کھینچ کر مچھلیوں کو پانی سے باہر نکالا اور انہیں ساحل پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے نئے بجانی شروع کی اور اب مچھلیاں جب تڑپنے لگیں تو نئے نواز نے یہی سوچا کہ مچھلیاں اب اس کی نئے کی آواز پر ناچنے لگی ہیں۔ یہ حکایت سنانے سے سائرس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نے میری فرما برداری اور اطاعت اختیار نہ کی تو جس طرح نئے نواز نے زبردستی مچھلیوں کو پکڑ کر ساحل پر پھینک دیا اور پھر نئے بجانی شروع کی اور مچھلیاں تڑپنے لگیں، اسی طرح میں بھی تمہارے خلاف سختی سے کام لوں گا۔ اگر تم اطاعت قبول نہیں کرو گے تو میں تم پر حملہ آور ہوں گا اور طاقت و قوت کے بلبوتے پر تمہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بناؤں گا۔ اہل یونیا دراصل سائرس کے سفیر بھیج کر بدگزاری سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے تیز رفتار قاصد سمندر کے اس پار اہل اسپارٹا کی طرف روانہ کیے۔ اسپارٹا کے حکمرانوں نے انہوں سے درخواست کی تھی کہ کرزوش تمہارا حلیف تھا۔ سائرس نے کرزوش کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اسے اہل اسپارٹا تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بحری بیڑوں کو حرکت میں لاؤ۔ تمہارے بحری بیڑے یونیا یا سمرنا کی بندرگاہوں کی طرف آئیں، پھر تمہارے لشکر خشکی پر اتر کر سائرس سے ٹکرائیں اور اس سے کرزوش کی تباہی اور بربادی کا انتقام لیں۔ یونیا والوں کی درخواست پر اہل اسپارٹا نے کوئی بحری بیڑا تو نہ بھیجا، لیکن انہوں نے اپنا ایک سفیر سائرس کی طرف روانہ کیا۔ اس سفیر کا نام یسنیس تھا۔ اسپارٹا کے حکمرانوں نے جو پیغام یسنیس کے ذریعے سائرس کو بھیجا تھا وہ اس سفیر نے لفظ با لفظ سائرس سے کہہ دیا۔ اس نے سائرس کو مخاطب کر کے کہا، اناطولیہ کے یونانی شہروں کو کوئی گزند نہ پہنچانا، ان پر حملہ آور ہونے سے احتراز کرنا، ورنہ وہ اسپارٹا والوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائے گا۔ اسپارٹا والوں کے سفیر سے یہ ملاقات سائرس نے لیڈیا کے شاہی محل کے ایوان عام میں دربار منعقد کر کے کی تھی۔ اس وقت سائرس اپنے سر پر میڈیا کے بادشاہ آستیاگس کا مخروطی تاج پہنے ہوئے تھا۔
جس پر ارغوانی رنگ کی مرصع گوٹ لگی ہوئی آبا تھی۔ جسنیس جب اپنا پیغام کہہ چکا تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے سائرس اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اسپارٹا کے حکمران میری طرف اس قسم کا پیغام بھیج کر حماقت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح کا پیغام میری طرف بھیجتے رہے یا انہوں نے میرے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا آنے والے دور میں مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو جس طرح آج یونیا والے اپنے مصائب پر فکر مند ہو رہے ہیں اور اہل اسپارٹا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یونیا والوں کو فراموش کر کے اسپارٹا پر حملہ آور ہو جاؤں اور جس دشواری میں ان دنوں یونیا والے مبتلا ہیں، اس سے بھی بدتر مصائب کا شکار اہل اسپارٹا ہو جائیں۔ سائرس کے اس جواب پر اسپارٹا کا سفیر فکر مند ہو گیا تھا۔ جو جواب سائرس نے دیا تھا وہی جواب جا کر اس نے اسپارٹا کے حکمرانوں سے کہہ دیا۔ سائرس کا یہ جواب سن کر اہل اسپارٹا مروب ہو گئے اور انہوں نے نہ کرزوش کی حمایت میں اور نہ ہی سائرس سے انتقام لینے کے لیے کوئی کارروائی کی۔ اس طرح ساحل سمندر تک کا سارا علاقہ سائرس نے اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا، جہاں اس نے سارد شہر اور گرد و نواح کے وسیع علاقوں کا حاکم اپنے ایک سالار کو مقرر کیا تھا۔ وہاں اس نے یونیا کے پورے صوبے کی حکومت اپنے سپہ سالار ہارپیک کے سپرد کر دی تھی۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد سائرس نے ملتیا کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ جب وہ ملتیا کی بندرگاہ پہنچا تو اس نے دیکھا وہ علاقہ بڑا سرسبز اور شاداب تھا اور دو بلند پہاڑیوں کے بیچ میں تھا، اور ان پہاڑیوں پر سیڑھیوں کی طرح زمین کو کاٹ کر کہیں کھیت بنا دیے گئے تھے، کہیں باغ لگائے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ملتیا کی بندرگاہ میں کوئی حاکم شہر نہ تھا جو شہریوں کے معاملات کا انتظام سنبھالتا۔ یہ بندرگاہ اور شہر فلسفیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ سائرس جب وہاں پہنچا تو ملتیا کے فلسفیوں ہی نے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور بغیر کسی حجت، بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے سائرس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سائرس نے اپنے لشکر کے ساتھ ہمدان کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ لیڈیا کے بادشاہ کرزوش اور اس کے گونگے بہرے بیٹے کو مسلح دستوں کی نگرانی میں ہمدان کی طرف چھوڑا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر ہمدان سے اس کا رخ اس بار شمال کی طرف نکلا تھا، یہاں تک کہ وہ مختلف علاقوں اور شہروں کو پامال کرتا ہوا بلخ کے قریب پہنچا۔ بلخ کا حاکم ان دنوں گشتاسپ تھا۔ سائرس کو اس سے متعلق خبر ہو چکی تھی کہ وہ ایک اچھا اور نیک حکمران ہے۔ سائرس نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ دوسری طرف
گشتاسپ نے بھی ایک معزز مہمان کی حیثیت سے سائرس کا استقبال کیا، ایک مہمان ہی کی حیثیت سے اسے اپنے ہاں ٹھہرایا اور اس کے لشکریوں کی بہترین میزبانی کا مظاہرہ کیا۔ سائرس کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ گشتاسپ زرتشت کا ماننے والا ہے، اور اس پر لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ زرتشت نے کچھ عرصہ تک گشتاسپ کے پاس بلخ شہر میں بھی قیام کیا تھا۔ چند روز تک سائرس نے گشتاسپ کے پاس قیام کیا۔ ایک روز جب وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، سائرس نے اس سے زرتشت سے متعلق سوال کر لیا اور اس سے فرمائش کی کہ وہ اسے زرتشت کے حالات اور اس کی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ سائرس کے استفسار پر گشتاسپ نے اسے بتایا کہ زرتشت آذربائیجان کا رہنے والا تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ایران اور آس پاس کی سرزمینوں میں لوگ ایک ایسے مذہب کے پیروکار تھے جسے مزدائیت کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس لیے کہ مزدا خدا کو کہتے تھے۔ مزدائیت کے پیروکار خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور مزدا کو وہ کسی خاص قبیلے یا قوم کا نہیں بلکہ ساری نوع انسانی اور دنیا بھر کا مالک اور خدا سمجھتے تھے۔ گشتاسپ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جہاں تک اس کے علم میں ہے، زرتشت شروع ہی میں بہت خلوت پسند اور سوچ بچار کا عادی تھا۔ جوانی میں بھی وہ کئی دن محویت کے عالم میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے مزدا یعنی خدا کی طرف سے نئے مذہب کے احکام ملے۔ زرتشت نے اپنے مذہب کی اشاعت کا کام آذربائیجان سے شروع کیا، لیکن اس کے ہم وطن اس کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ جو پرانا مذہب مزدائیت تھا، اس کے پیروکار خدا کی بندگی اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ستاروں اور قبیلے کے بزرگوں کو بھی دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے تھے۔ ایسا انہوں نے غالباً آریاؤں کے زیر اثر کیا تھا، لہٰذا وہ زرتشت کے خلاف ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گشتاسپ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جب اس کے اپنے وطن کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، تب وہ وہاں سے بھاگ کر بلخ میں میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی۔ میں نے اپنے دربار میں اپنے پرانے مذہبی پیشواؤں کو بلوایا جو جادو ٹونے کے بڑے ماہر تھے، اور زرتشت کا ان سے مقابلہ کرایا۔ اس مناظرے کے دوران میرے پرانے مذہب کے پیشوا جھوٹے ثابت ہوئے اور زرتشت ان کے مقابلے میں کامیاب رہا، لہٰذا میں نے زرتشت کا مذہب قبول کر لیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں فائدہ پہنچانے والی تمام چیزوں کا خالق مزدا ہے، اور نقصان پہنچانے والی تمام مخلوق کا خالق اہرمن ہے، یعنی کائنات میں دو قوتیں ہیں، ایک نیکی اور روشنی کی جو مزدا ہے، اور دوسری بدی اور تاریکی کی جو اہرمن ہے۔
اس طرح مزدہ اور اہرمن میں نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے۔ اسے روح خیر اور روح شر کی جنگ بھی کہتا تھا۔ دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ روح خیر کا لشکر ہیں، اور جو بری مخلوق ہیں وہ روح شر کا لشکر ہیں۔ اس طرح تمام مخلوق خیر اور شر میں بٹی ہوئی ہے۔ گشتاسب یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر کہنے لگا، زرتشت اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ مزدہ یعنی خالق ہر جگہ موجود ہے، کھیتوں میں، دنیا کی روشنی میں، محنت کرنے والوں کے بیچ میں، ہوا میں، پانی میں، غرض کے فائدے پہنچانے والی ہر چیز میں وہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر رک کر گشتاسب پھر سائرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک زرتشت میرے پاس بیٹھا تھا اور گفتگو کے دوران اپنے خدا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، کس نے ستاروں کے درمیان سورج کے لیے راستہ بنایا؟ چاند کو کون بڑھاتا ہے؟ زمین کیسے کھڑی ہے؟ آسمان پر ستارے کس کے حکم سے اٹکے ہوئے ہیں؟ کون ہوا کو اتنی تیزی بخشتا ہے کہ وہ بادلوں کو بھیڑوں کے غلے کی طرح اڑا لے جاتی ہیں؟ کس کی کاریگری سے روشنی تاریکی سے جدا ہوتی ہے اور انسان کو جو بذات خود کچھ نہیں، کس نے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی عقل عطا کی؟ گشتاسب تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد سائرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اس کی تعلیمات کو قبول کر لیا تھا اور میں اس کی باتوں سے بھی بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن میری بدبختی کہ وہ یہاں سے کوچ کر گیا